غزہ میں جاری جنگ کو طول دینے پر نیتن کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے؟ 43 اہم شخصیات نے نیتن کی برطرفی کا مطالبہ کیوں کیا؟ نیتن کے خلاف درخواست پر دستخط کرنے والوں میں کون کون شامل ہیں؟ ان تمام کی تفصیل شامل ہے اس رپورٹ میں، ویڈیو آخر تک ملاحظہ کریں۔ غزہ میں آگ و خون کی بارش کرنے والے نیتن یاہو کے خلاف گہرا تنگ ہونا شروع ہو چکا ہے، جہاں ایک طرف عالمی عدالت میں ان کے خلاف نسل کشی کے مقدمات دائر ہیں تو دوسری جانب اسرائیلی عدالت میں بھی سنگین قسم کے مقدمات کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی غزہ میں برپا جنگ کو ذاتی مفادات کی جنگ اور اس میں بری طرح ناکامی کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی وزیراعظم پر سخت تنقید بھی کی جا رہی ہے اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس پر اسرائیل کی قومی سلامتی کے 40 سے زائد سابق سینئر ارکان، مشہور سائنسدانوں اور ممتاز کاروباری شخصیات نے اسرائیل کے صدر اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ایک خط کے ذریعے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کو عہدے سے فوراً ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارکان نے الزام عائد کیا ہے کہ نیتن یاہو یہودیوں کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ ان ارکان میں اسرائیل کی خارجہ اور داخلہ سیکورٹی سروسز کے 4 سابق ڈائریکٹرز، اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کے 2 سابق سربراہان سمیت 3 نوبل انعامی یافتہ افراد بھی شامل ہیں۔ خط میں حکومت بنانے کے لیے نیتن یاہو کی جانب سے اکٹھے کیے گئے اتحاد پر بھی سخت تنقید کی گئی ہے۔ ارکان نے 7 اکتوبر کو ہونے والے حملوں کو اسرائیل کی تاریخ کا مہلک ترین دن قرار دیتے ہوئے اسے یاہو کی ناکامی کی بدترین مثال قرار دیا ہے، جس کے نتیجے میں 1200 سے زائد اسرائیلی اور دیگر قتل ہوئے، 4500 سے زیادہ زخمی اور 230 سے زائد افراد اغوا کر لیے گئے۔ یہ خط اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ اور اسپیکر امیر اوہانا کو بھیجا گیا ہے۔ اگرچہ صدر اور اسپیکر کے پاس وزیراعظم کو یک طرفہ طور پر عہدے سے ہٹانے کا اختیار نہیں، تاہم یہ خط پارلیمنٹ کے ارکان میں بھی تقسیم کیا جانا ہے جو وزیر اعظم کو ہٹا سکتے ہیں۔ ایک عرصے تک موساد کے انٹیلیجنس ڈویژن کے سربراہ رہنے والے ہیم ٹومر کے مطابق ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نیتن اسرائیل کی قیادت کے اہل نہیں ہیں۔ ناقدین نے عدالتی اصلاحات پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے آئینی بحران پیدا ہونے کے ساتھ عوام 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اسرائیلی چینل کی طرف سے کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ حالیہ تنازعات اور ناکام پالیسیوں کے سبب نیتن کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، اور اگر انتخابات ہوئے تو نیتن یاہو کی سیاسی پارٹی سخت ناکامی سے دوچار ہوگی اور نیشنل یونٹی پارٹی کو سبقت حاصل ہوگی۔ رپورٹ میں فوری انتخابات کے مطالبے کے باوجود 2026 کے اواخر تک الیکشن منعقد نہ ہونے کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنی جنگ کی وجہ سے شدید بین الاقوامی تنقید کی زد میں ہے، جس میں اب تک 26,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق اور تقریباً 20 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کے دوران یروشلم میں یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ریوین ہازان نے بھی نیتن پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے خاتمے اور یرغمالیوں کی بازیابی کو جواز بنا کر جنگ کو طول دینے کے باوجود نیتن دونوں میں سے کوئی بھی دعویٰ پورا نہ کر سکے۔ حماس آج بھی اپنی جگہ موجود ہے اور 130 سے زائد یرغمالی بھی ان کی تحویل میں ہیں۔ First of all, let me clarify, there's no one in the Israeli war cabinet that is calling for the ethnic cleansing of Palestinians. These are some ministers that sit in the wider cabinet. They are not involved in military decisions, and their statements should be dismissed because they are made for internal political purposes. Now, the war cabinet itself, after about 110 days, is getting to the point where it realizes that the 2 goals that were set for this war, the first was to destroy Hamas militarily, and the second was to bring the hostages home, are no longer compatible. In other words, by pressing Hamas, we are not creating an incentive for them to release the hostages, and therefore Israel's in a dilemma, and it has to decide, do we want the hostages as the top priority, or do we want the war as the top priority? موجودہ حالات میں نیتن یاہو سخت دباؤ کا شکار ہیں، جس میں ایک طرف ان کا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ چکا ہے تو دوسری جانب اسرائیلی عوام سمیت دنیا بھر سے انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے، اور جس جنگ کو نیتن یاہو نے طول دیا تھا آج پورے خطے کے امن و امان کے لیے اسے سنگین خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔